نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وہ زندگی کا ایک ایک پہلو اس طرح گزار کے گئے ہیں جو کہ لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ہم کسی زندگی کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں رہنمائی فراہم نہیں کی گئی یا ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملی۔ ہمارے سامنے گائیڈ لائن موجود ہے لیکن ہم اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب ہمارا ڈیلی روٹین میں جو ایک اہم کام جو ہم کرتے ہیں، ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، ہم لباس چینج کرنے کا ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں، ہم دن میں 2 سے 3 بار چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں جانے والے اسکول جانے کے لیے لباس چینج کرتے ہیں۔ آفس گوئنگ لوگ جو ہیں وہ آفس کے لیے لباس چینج کرتے ہیں، گھر آ کے دوبارہ کپڑے چینج کیے جاتے ہیں، پھر رات کو سوتے وقت اور کپڑے چینج کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہمارا ایک ایسا عمل ہے کہ جو دن میں 2 سے 3 بار ہمارا لازمی رپیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طریقے کے مطابق، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیسے کپڑے پہننے ہیں اور کیسے کپڑے اتارنے ہیں، اس طریقے سے پہن لیں گے تو وہ ہمارے لیے یہ چھوٹا سا عمل بھی ہمارے لیے اجر سے خالی نہیں ہوگا۔ اب اس پر بھی ہمیں ثواب دیا جائے گا۔ اب جو لباس پہننے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے لباس پہننا ہے تو ہمیشہ پہنتے وقت ہمیں دائیں سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مینس یہ کہ جب ہم نے شرٹ پہننی ہے تو ہم نے رائٹ بازو جو ہے وہ پہلے ڈالنا ہے۔ ٹراؤزر، پینٹ یا شلوار پہننی ہے تو ہم نے دائیں ٹانگ پہلے ڈالنی ہے۔ مینس رائٹ سائڈ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، رائٹ بازو پہلے ڈالنا ہے، رائٹ ٹانگ پہلے ڈالنی ہے۔ سوکس پہن رہے ہیں تو رائٹ سوکس پہلے پہننی ہے۔ جوتا پہن رہے ہیں تو رائٹ جوتا اپنے سب سے پہلے پہننا ہے۔ یہ پہننے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے پہنتے وقت رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ چاہے آپ عبایا پہن رہے ہیں، چاہے آپ کوٹ پہن رہے ہیں، چاہے آپ سویٹر پہن رہے ہیں، کچھ بھی پہن رہے ہیں، سوکس ہے، جوتا ہے، ٹراؤزر ہے، شرٹ ہے، پہنتے وقت آپ نے دائیں سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، مینس رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو دائیں بائیں کا سمجھ نہیں آتا تو اس لیے میں دونوں طریقے سے سمجھا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ پھر جب ہم نے اتارنا ہے تو اتارتے وقت ہم نے بائیں سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، مینس لیفٹ سائڈ سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ جب ہم کپڑے اتاریں گے تو لیفٹ بازو ہم نے پہلے نکالنا ہے۔ ٹراؤزر اتارتے وقت لیفٹ ٹانگ پہلے نکالنی ہے۔ جوتا اتارتے وقت ہم نے لیفٹ جوتا پہلے اتارنا ہے، یعنی کہ بائیں سائڈ والا جوتا، بائیں سائڈ والا ٹراؤزر پہلے نکالنا ہے، بائیں سائڈ سے بازو پہلے نکالنی ہے، بایاں سوکس پہلے اتارنا ہے۔ کچھ بھی آپ اتار رہے ہیں تو اتارتے وقت آپ نے لیفٹ سائڈ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ پہنتے وقت آپ نے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ لینا ہے اور اتارتے وقت لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ لینا ہے۔ بہت آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی لوجک نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم اس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے ہمیں 100 شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کپڑے پہننے کی دعا پڑھ لینی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ لباس پہننے کی دعا ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کے صدقے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے بخش دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اتنا ہمیں اجر مل رہا ہے۔ تو پھر ہماری بدبختی ہے نا کہ ہم اس کو اویل نہیں کر رہے یا ہم اس سے انجان بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہماری جہالت ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو اویل کرنا ہے۔ کپڑے تو ہم روز پہنتے ہیں تو اس طریقے سے پہن لیں گے تو ہمیں ثواب مل جائے گا، اس میں تو ہمارا فائدہ ہے۔ تو رائٹ سائڈ سے پہننا ہے، لیفٹ سائڈ سے اتارنا ہے، دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب جب ہم بے لباس ہوتے ہیں تو ہمارے جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، جتنے شیاطین، جنات یا فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال والے فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مقرر کیے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہمارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، ان سے ہمارا پردہ حائل نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کپڑے پہننے سے پہلے آپ نے، یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے آپ نے کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے ایک دفعہ۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو جو آپ کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، وہ سائڈ پہ باہر چلے جاتے ہیں
کیونکہ جب ہم کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر کپڑے پہنتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ساتھ مقرر کیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ کیسا بندہ ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ کپڑے پہن رہا ہے یا برہنہ حالت میں ہے یا ننگا ہو رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، وہ ہم سے حیا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی باقی جتنی مخلوقات ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ہمارے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پردہ حائل کرنے کے لیے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے جسم کو نہیں دیکھ پاتے۔ چاہے آپ واش روم میں جا رہے ہیں، واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر وہاں پہ آپ نہا کے کپڑے چینج کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ واش روم میں آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں نا تو پھر وہ فرشتے ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو لکھنا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارا جسم دیکھ لیتے ہیں۔ تو واش روم میں کوشش کریں کہ بولیں مت، دعا پڑھ کے جائیں، واش روم میں جانے کی بسم اللہ پڑھ کے جائیں تاکہ وہ فرشتے یا بقایا مخلوقات جو ہیں وہ ہمارے جسم کو نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ ایک بہت آسان سا حل ہے، یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے پر ہمیں لادہ نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، ایک ہماری ستر پوشی بھی ہو جائے گی، دوسرا ہماری سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے کپڑے پہننے کی سنتیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمارا عمل بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نیا کپڑا جب بھی پہنے تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن سے پہننا شروع کریں۔ جب آپ نے نیا کپڑا لیا ہے تو آپ جمعے والے دن سے سٹارٹ کریں، جمعے کے دن جب ہم وہ کپڑا پہن لیں گے تو ہم سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے ہم کتنے کپڑے سلواتے ہیں، کتنے ہمارے الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، جب قیامت کے دن ہم ایک ایک چیز کا بھی حساب لیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو جو کپڑے ہم بنواتے ہیں کوشش کریں کہ فرسٹ ڈے جو ہے وہ ہمارا جمعہ ہو، جمعے والے دن پہننے سے سٹارٹ کریں تاکہ ہمارا اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔